الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اور اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں خداوند تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کے معجزات، ان سب کو تسلیم کرنا بھی امت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ان کی اطاعت و فرمانبرداری امت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ وہ صرف ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے آ کے پیغام پہنچایا اور پھر امت سے کوئی تعلق نہیں، کہ انہوں نے خداوند تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، ان کی اپنی ڈیوٹی تھی، انہوں نے پوری کر دی، اور اب امت جو ہے وہ اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ بلکہ جب تک وہ نبی رہتے ہیں اور جب تک ان کے بعد بھی جب تک کوئی دوسرا نبی نہیں آتا، اس وقت تک اس امت کا تعلق اسی نبی سے رہتا ہے۔ اسی کے احکامات، اسی کے صحیفے، اسی کی اطاعت و فرمانبرداری، اسی کی کتاب، ان سب کو فالو کرنا اور ان کی پیروی کرنا اس کے لیے لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ امت کے نزدیک خداوند تعالیٰ کے اپنے انبیاء، اپنے رسولوں کی عظمت اور فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے خداوند تعالیٰ انہیں معجزات عطا فرماتا ہے، تاکہ وہ انہیں ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے میں، ان کی پیروی کرنے میں انہیں کسی طرح کا تکلف نہ ہو، وہ ان کو اپنی طرح نہ سمجھے کہ ہمارا جی چاہے گا مانیں گے، جی چاہے گا نہیں مانیں گے، بلکہ خداوند تعالیٰ ان کو معجزات عطا فرماتا ہے تاکہ ان کی عظمت اور فضیلت امت پر قائم ہو اور امت کے دل میں ان کی عظمت قائم ہو اور وہ ان کا احترام کریں۔ یہ ہر امت کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کو مختلف معجزات عطا فرمائے گئے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا لوہے کو نرم کرنے کا۔ ہم آپ تو لوہے کو آگ میں گرم کر کے، تپا کے، کوٹ کے، پیٹ کے، نرم کر کے، اس میں تپا کے پھر اسے موڑتے ہیں، لیکن خداوند تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ لوہے کی کسی بھی سلاخ کو لیتے تھے اور اس کو اپنے ہاتھ سے ایسے ہی موڑ کے جو چاہتے تھے بنا دیتے تھے۔ چنانچہ زیادہ تر آپ زرہ بناتے تھے، زنجیر بناتے تھے، تو آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کو خداوند تعالیٰ نے، انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہم کو ایسا معجزہ عطا فرما کہ جو نہ ہم سے پہلے کسی کو اتنا ملا ہو، نہ ہمارے بعد ملا۔
تو خداوند تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پیغمبری بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور بادشاہت ایسی ہی نہیں عطا فرمائی، آپ کی حکومت انسانوں پر، جنات پر، دیو پری پر، پانی پر، ہواؤں پر، پرندوں پر، چرندوں پر، جنگلی جانوروں پر، سب پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ جب چاہتے تھے ہوا کو حکم دیتے تھے، وہ آپ کا تخت اڑا کر جہاں چاہتے تھے وہاں کی سیر کرتے تھے، وہاں جاتے تھے۔ ہوائیں آپ کے قبضے میں تھیں، دیو پری جنات سب آپ کے قبضے میں تھے، آپ کے حکم کے تابع تھے۔ پرندے بھی آپ کے تابع تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جس وقت آپ نے پرندوں کی ایک مرتبہ گنتی کی تو اس میں حاضری لیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے۔ یہ پیغمبر کی نگاہ ہوتی تھی کہ وہ پرندوں کو جمع کر کے ان کو دیکھا بھی کرتے تھے، ان کی حاضری بھی ہوتی تھی۔ اس میں ہدہد غائب تھا، جس کو ہم کھٹ کھٹ بڑائی کہتے ہیں، وہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہدہد آج غائب ہے، اور بغیر اطلاع کے یہ کہاں غائب ہو گیا؟ اس کو حاضر کیا جائے، اسے حاضر ہونا، اگر وہ کوئی صحیح واقعہ، کوئی بات بتائے گا مناسب تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ ویسے ہی اپنی مرضی سے ادھر ادھر گھوم رہا تھا تو میں اسے سخت عذاب دوں گا، بلکہ اسے ذبح کر کے پھینک دوں گا۔ واقعہ سنانا پورا مقصود نہیں ہے، پھر کسی وقت ہوگا، لیکن چنانچہ جب ہدہد آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کہاں تھا؟ اس نے کہا کہ میں دور نکل گیا تھا، ایک ملک سبا میں چلا گیا، جہاں میں نے دیکھا کہ ایک عورت کی حکومت، اور وہ عورت اتنی طاقتور ہے کہ اس کی حکومت جنوں اور پریوں پر بھی ہے۔ میری قلمرو میں فرمایا، اور وہ سب اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، تیری بات کی سچائی جب اس سے ہوگی کہ میں خط لکھ کر دیتا ہوں، اور یہ خط تو لے جا کر اس کے پاس پہنچا دے، اگر تیری بات میں سچائی ہے تو وہ میرے پاس فرمانبردار ہو کر آئے گی، اور اگر تیری بات میں سچائی نہیں ہے تو بس تیری سزا تو یہی ہے کہ میں تجھے ذبح کر کے پھینک دوں گا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا اس میں اسی طرح سے شروع کیا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے اور اللہ کے نام سے اس کو شروع کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ تو میرے سامنے سرکشی مت کر، خدائے واحد کی عبادت ہوگی، میری قلمرو میں تو سرکشی کرے گی، یا تو فرمانبرداری کے ساتھ میرے پاس آ جا اور مسلمان بن کر مطیع و فرمانبردار ہو جا۔ چنانچہ اس نے پھر اپنے یہاں مشورہ کیا اور وہ آئی، اور پھر وہ مسلمان ہو گئی، اسلام قبول کر لیا اس نے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، ان کا زمانہ جادوگری کا تھا، جادو کا زور تھا، تو بالخصوص خداوند تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں ایک معجزہ دیا کہ آپ کی ہتھیلی میں ایک سفید داغ پیدا ہو گیا، اور جب آپ بغل میں اس کو رکھ کے نکالتے تھے تو وہ ایسا چکا چوندھ اور چمکنے لگتا تھا کہ آنکھیں اس پر نہیں ٹھہرتی۔
دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ آپ کو عصا عطا فرمایا، اور وہ عصا اگر سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے مارتے تھے تو اس میں راستے بن جائیں، اور جادوگروں کے سامنے جب مقابلے پر آئے تو آپ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا اور ان کے سارے جادوؤں کو کھا کر چلا گیا۔ یہ خداوند تعالیٰ نے قوت و طاقت عطا فرمائی تھی، یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کچھ اور آگے بڑھا تھا، اور وہ سائنس کی طرف جا رہے تھے، سائنس کی ترقی کر رہے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند تعالیٰ نے اسی طرح کے معجزات عطا فرمائے، اور آپ مٹی کی چڑیا بناتے تھے اور اس پر ہاتھ پھیر کر پھونک مارتے تھے، وہ اڑ جاتی تھی، اس میں جان پیدا ہو جاتی تھی، وہ اڑ جاتی تھی۔ مادر زاد اندھا جو ہوتا تھا، پیدائشی اندھا جس کو کہیں بھی کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے ہاتھ پہ، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اس کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی۔ کوڑھی، جذام، برس کے لوگ جو لا علاج امراض ہوا کرتے تھے، ان پر ہاتھ پھیرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ مردے پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو خداوند تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرماتا ہے، اس لیے معجزات دیے جاتے ہیں تاکہ دلوں کے اندر عظمت اور محبت پیدا ہو، اور ہمیں انبیاء علیہ السلام کی آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو آپ کو تمام معجزات عطا فرمائے، بل ان کو معجزات سے بڑھ کر معجزات عطا فرمائے۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا تھا، لوہا آگ میں ڈالیے تو پگھل ہی جائے گا، لیکن پتھر چٹک کے پھوٹ جائے گا، پگھلتا نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ پتھر کو اگر ہاتھ لگا دیں، پتھر پہ آپ کا جسم پتھر سے مس ہو جاتا تھا، جس پتھر پر پیر آپ رکھ دیا کرتے تھے وہ موم ہو جاتا تھا۔ تو اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دے کر انبیاء علیہ السلام کو خداوند تعالیٰ نے ان کی دلوں میں عظمت قائم فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور ہر نبی کے معجزات کے مماثل معجزہ آپ کو عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں خداوند تعالیٰ نے آپ کی فضیلت کے لیے یہ ذکر فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا، آپ کا ذکر بلند کیا گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم چرچا کرتے ہیں، ہم کیا چرچا کریں گے، ہم کیا بلند کریں گے، ہم کیا ذکر کی بلندی کریں گے۔ خداوند تعالیٰ نے جب آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے تو کسی انسان کی، کسی بھی شخص کی کیا مجال ہے کہ وہ آپ کو، آپ کی عظمت و بلندی کو بیان کر سکے۔ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ جو شخص آپ کی عظمت کرے گا، خداوند تعالیٰ اسے دنیا میں عظمت عطا فرمائے گا۔ جو آپ سے محبت کرے گا، خداوند تعالیٰ دنیا کے اندر اسے، انسانوں کے دل میں ان کی محبت پیدا کرے گا۔ کس طرح سے خداوند تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی عطا فرمائی۔ آپ کا ذکر ہر مرتبہ، آسمانوں میں آپ کا ذکر، جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پر، ایک ایک شاخ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا، عرش اعظم پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا، فرشتوں کی پیشانیوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا۔ اور آپ حیرت کریں گے، میرے پاس تصویر بھی موجود ہے، جرمن کے ڈاکٹروں نے جو ریسرچ کری، وہ اتفاق سے ان کو نظر آیا انسان کی یہ نرخرا جو ہوتا ہے،
یہ نلی ہے جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں، جانوروں میں آپ دیکھتے ہوں گے، انسان میں بھی ہے کہ اس نرخرے کے اوپر وہ نلی جو ہے اس کے اندر نشان پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کٹ لگا ہوا ہوتا ہے، ایسے گھوما ہوا ہوتا ہے، وہ پلین نہیں ہوتی۔ تو جب ریسرچ کی گئی اور اس نے فوٹو جب دیکھا اور اس کو بڑا کیا مائکروسکوپ سے، تو معلوم ہوا کہ ہر انسان کے اس نرخرے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اور ہر انسان کے ایک پھیپھڑے کے اوپر جو نسیں بنی ہیں ان نسوں سے محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ چرچا ہے۔ اس طرح سے خداوند تعالیٰ نے اپنے محبوب کا چرچا کیا۔ اور پھر نماز میں، اذان میں، کلمہ طیبہ میں، ہر جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ شامل کیا۔ آپ کا کلمہ ادھورا رہے گا اگر لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے وہ کلمہ آپ کا پورا نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا۔ اذان کا لے لیجئے، اور تو بہت سی چیزیں ہیں، اذان صرف اذان لیجئے، اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ موجود ہے۔ اب خداوند تعالیٰ کے نظام دیکھیے، کس طرح سے اس نے چرچا کیا ہے اور کس طرح سے اس نے اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے نماز کو 24 گھنٹے میں 5 وقت فرض کیا، اور نماز کا وقت ایک نماز سے دوسری نماز تک اس کا وقت رکھ دیا۔ ظہر کا وقت عصر تک، عصر کا وقت مغرب تک، مغرب کا وقت عشاء تک، عشاء کا وقت فجر تک۔ اور اس نماز کے لیے اذان کو قرار دے دیا کہ نماز سے پہلے اذان پڑھی جائے، اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جائے۔ اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے گول بنایا، یہ ویسے ہی نہیں ہو رہا ہے سب۔ ہم اپنی تمام دنیا کی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، زمین کو خداوند تعالیٰ نے گول بنایا، تو ویسے ہی گول نہیں بنایا، وہ چپٹا بھی بنا سکتا تھا، وہ ہر جگہ جس جگہ چاہتا روشنی بھیج سکتا تھا، جس جگہ چاہتا روشنی روک سکتا تھا۔ اگر سورج گرہن ہوتا نہیں ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا نہیں ہوتا ہے، جب چاہتا ہے روشنی پھیلتی رہتی ہے، جب وہ چاہتا ہے کہ کسی حصے کی روشنی نہ جائے زمین پر، اتنا پردہ ڈال دیتا ہے، اسی پردے کا نام گرہن ہے۔ کبھی پاؤں پہ پردہ پڑتا ہے، کبھی آدھے پہ پڑتا ہے، کبھی پورے پہ پردہ پڑتا ہے۔ اور جس ملک میں جہاں چاہتا ہے وہ دکھا دیتا ہے۔ ابھی پرسوں نرسوں ہندوستان کے اندر سورج گرہن تھا، جو تقریباً ہر شہر میں دیکھا گیا ہندوستان۔ لیکن اس نے زمین کو گول بنایا اور نماز کے لیے اذان کو لازم قرار دیا۔ نماز کے لیے 1-1.5 گھنٹے کا ہر نماز کا فرق رکھا۔ اب نماز سب جگہ 1.5 گھنٹے کے فرق سے کہیں 1 بجے ہو رہی، کہیں 1:15 بجے ہو رہی، کہیں 1:30 بجے ہو رہی، کہیں 2 بجے ہو رہی، کہیں 2:30 بجے ہو رہی، کہیں 3 بجے ہو رہی، کہیں 3:30 بجے ہو رہی، اور اس کے بعد پھر عصر ظہر شروع ہو جاتی ہے۔ اور اوقات کا فرق ہے، کہیں 10 منٹ پہلے غروب ہو جاتا ہے، کہیں 10 منٹ بعد غروب ہوتا ہے، کہیں آدھا گھنٹہ پہلے ہوتا ہے، کہیں آدھا گھنٹہ بعد ہوتا ہے، کہیں 10 منٹ پہلے ہو جاتا ہے، کہیں 11 منٹ کا فرق ہے، کہیں 5 منٹ کا فرق ہے، کہیں 7 منٹ۔ شہروں کے درمیان فرق رکھا، سورج کو اس طرح چلایا، اور نماز کا وقت رکھا، اور نماز کے لیے اذان رکھی۔
معلوم ہوا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز ساری دنیا میں ہر لمحہ بلند ہوتی ہے، ہر لمحہ بلند ہوتی ہے۔ ابھی یہاں اذان ہو رہی ہے، یہ تو آپ اپنے آس پاس کی مسجدوں میں بھی دیکھتے ہیں، آج یہاں اذان ہو رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں دوسری جگہ اذان ہو رہی ہے، تھوڑی دیر میں تیسری جگہ اذان۔ یہ جس طرح آپ کی مسجدوں کا نظام ہے، اسی شہروں کا نظام ہے، چلتے چلتے آگے شہروں میں بات بڑھتی ہے، آگے ملکوں میں بات بڑھتی ہے۔ ساری دنیا میں سورج کے حساب سے نماز کے اوقات متعین کر دیے، اور سورج ہر وقت چلتا رہتا ہے، ہر وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ بلند ہوتا رہتا ہے۔ کیا چرچا کریں گے؟ تم کیا چرچا کرو گے؟ تمہارے لیے تو یہ سب چیزیں اس لیے رکھی ہیں تاکہ خداوند تعالیٰ کی عظمت تمہارے دلوں میں قائم ہو۔ تم ان کو اپنی طرح نہ سمجھو۔ تم نے اگر اپنی طرح سمجھ لیا تو اب خدا ہی حافظ ہے کہ کس طرح تم کسی کی پابندی کرو گے۔ اپنی طرح سمجھنے کے بعد پھر دو روٹی آپ بھی کھاتے ہیں، دو روٹی ہم بھی کھاتے ہیں، دو ہاتھ آپ کے بھی ہیں، دو پیر آپ کے بھی ہیں، دو آنکھیں آپ کی بھی ہیں، دو آنکھیں میری ہیں، پھر کائی کے لیے ہم آپ کی پیروی کریں گے؟ کیوں آپ کے پیچھے چلیں گے؟ اس لیے عظمت و بلندی رکھی ہے انبیاء علیہم السلام کی خاص طور پر، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر عظمت پیدا ہو، اور عظمت کو لازمی قرار دیا ہے، ایمان بھی ضروری قرار دیا گیا ہے، اور آپ کی عظمت و تعظیم کو بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، آپ کی سیرت کو، آپ کی صورت کو پڑھنا چاہیے، اور آپ کی اطاعت و پیروی کرنا چاہیے، تاکہ خداوند کریم ہم پر رحم فرمائے۔ اس لیے کہ آپ کی پیروی و اطاعت کے بغیر کوئی سلسلہ نہیں ہے آپ کا خداوند تعالیٰ سے رابطے کا۔ خداوند کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔